اس وقت لیے چلیں گے لاہور، جہاں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پریس کانفرنس کے لیے پہنچ چکی ہیں اور اب سے چند لمحوں میں وہ ان کی نیوز کانفرنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، لاہور میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ مریم نواز موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کریں گی اور مریم نواز اس وقت پارٹی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں براہ راست۔ لاہور میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ پرویز رشید اور رانا ثناء اللہ بھی موجود ہیں۔ دیگر رہنما بھی مریم نواز کے ہمراہ اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ مریم نواز اہم حقائق سے پردہ اٹھائیں گی اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گی۔ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لاہور سے ماڈل ٹاؤن کے، جہاں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پارٹی کی دیگر قیادت کے ہمراہ نیوز کانفرنس کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ اب سے چند لمحوں میں اس نیوز کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور مریم نواز کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ 9:20 کا وقت دیا گیا تھا اور بالکل 9:20 پر وہ پہنچ چکی ہیں۔ اس وقت کانفرنس کا کہ وہ شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور پوری قوم کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ آج میں قوم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے پروپیگنڈا اور جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے، جس کے اب ظاہر ہے جس کا پول اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب حکومتیں جاتی ہیں یا رخصت ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنی کارکردگی لے کر، اپنی پرفارمنس لے کر، اپنے منصوبے لے کر وہ عوام لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہماری حکومت اب ختم ہو رہی ہے، تو یہ وہ منصوبے ہیں، یہ وہ کارکردگی ہے، یہ وہ پرفارمنس ہے جو ہم نے کی ہے، اور یہ اس کی بیسس پہ ہم اب اگلے الیکشن میں جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی تو جی ٹی روڈ کا سفر ختم ہو گیا، لیکن ان کے جو منصوبے تھے وہ ختم نہیں ہوئے۔ ان کے منصوبوں پر آج بھی عمران خان بار بار اپنی جعلی تختیاں لگاتا ہے، لیکن ہم جب الیکشن میں گئے تھے تو ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر گئے تھے، اور یہ حکومت بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی لے کر آتی، اپنی پرفارمنس لے کر آتی، اپنے منصوبے لے کر آتی، یہ حکومت ایک خط لے کر آ گئی، اور وہ بھی جعلی خط جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں آج یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ خط جس کو آپ نے چھپا کر، طے لگا کر پتہ نہیں کون سی دراز میں رکھا ہوا ہے، اس خط کے سارے کانٹینٹس تو آپ بتا چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پوری اپوزیشن، بلکہ 197 ارکان جو ہیں اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ سازش میں شامل ہیں۔ آپ نے ان ممالک کے نام بھی لے دیے جو آپ کے خیال میں سازش میں شامل ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کے سازش تیار ہوئی۔ سب کچھ آپ نے بتا دیا، تو وہ آپ نے خط کیوں نہیں دکھایا؟ خط کے تو سارے کانٹینٹس آپ نے خود بتا دیے عوام کو، تو وہ خط نہیں آپ نے دکھایا۔ وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں، اور وہ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا۔ اگر اتنا ہی وہ خط تھا اور کوئی سازش تھی تو آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے وہ خط کو رکھنا چاہیے تھا، پاکستانی قوم کو وہ خط دکھانا چاہیے تھا، اور جو شخص جس کا نام عمران خان ہے، چند دن کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے پورے آئین کو کے اوپر خود کش حملہ کر سکتا ہے، پاکستان کا تمسخر بنا سکتا ہے، تماشا بنا سکتا ہے، آئین کو توڑ سکتا ہے، وہ یہ بات اگر کہے کہ میں نے اس لیے وہ خط نہیں دکھایا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ۔ آئین توڑنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن خط دکھانا آپ کو مشکل لگتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خط جو تھا اس میں کوئی ایسی نہ کوئی بات تھی، نہ ذکر تھا۔ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا، جس کو یہ کیبلز یا مراسلے کا نام دیتے ہیں۔ یہ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس کا سارا سیاسی نوک پلک جو ہے وہ درست کی گئی، اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خط جب
عوام کے سامنے آئے گا یا قوم کے سامنے آئے گا یا میڈیا کے سامنے آئے گا تو پول تو کھل جائیں گے. کیونکہ حکومت تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ وزیر اعظم ایک کھڑا ہو کر جھوٹ بول دے اور وہ اس کا جھوٹ چل جائے. کیونکہ حکومت کے اندر اور بھی بہت سارے ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جو ان کے سامنے اگر آپ یہ خط رکھتے جو کہ آپ نے نہیں رکھا تو آپ کے خط کا تیا پانچا تو فوراً ہو جاتا. اور پھر آپ نے منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کی ڈرافٹنگ کی, اور جس وقت یہ خط کا ڈرامہ آپ نے اگلے دن کرنا تھا اس سے ایک دن پہلے آپ نے پاکستانی جو امبیسڈر ہیں یا ہائی کمشنر ہیں جو امریکہ میں, ان کو آپ نے راتوں رات برسلز اسمگل کرایا, ان کو راتوں رات برسلز بھیجا, امریکہ سے ان کو برسلز بھیجا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خط کا جب یہ ڈرامہ سامنے آئے گا تو اگر امبیسڈر اس ملک میں ہوا تو اس سے سوال ہوں گے. کہاں ہیں وہ امبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں, جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی سچی بات تھی کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں, ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے. تو یہ خط نہ تھا نہ ہے, یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے. پھر آپ نے کہا, آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو, NSC جس کو کہتے ہیں, اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. آپ نے اس کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں حصے دار ہے, تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ نے ایک وہ والا ادارہ یا وہ والی کمیٹی یا وہ والا فورم جو پاکستان کے قومی مسائل کے لیے, پاکستان کے سیکیورٹی تھریٹس کے لیے, جو اتنے سیریس جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کمیٹی بنی ہے, تو آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے. آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں, جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے. انہوں نے بہت, میں یہ پاکستان کے جو ملٹری ادارے ہیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں. یہ ایک سیاسی بات ہے, یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا, اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں. اور پھر اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کر آئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہو گئی, اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کے آئے؟ وہ تصویریں کہ میں ڈپلومیٹ سے مل رہی ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں, پرویز رشید صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں, فلاں ڈپلومیٹ سے مل رہا ہے. تو اگر ہم ڈپلومیٹ سے مل کے اگر آپ اس کو سازش کا نام دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ ذرا زوم ان کریں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ ڈپلومیٹ سے دیکھیں آپ, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سفارتکار ہیں, یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے کے ہیں, جب یہ سفارتکاروں سے ملا کرتے تھے. جی, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے جب انسان ملتا ہے, پاکستان میں جو فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ ڈپیوٹڈ ہیں, ان سے جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنے ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کی اچھے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی ہے, جو پاکستان کا ایک پرومسنگ فیوچر ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے اپنے جو پاکستان کا, اپنی قوم کا, اپنے ملک کا ایک خوبصورت جو تشخص ہوتا ہے, تاثر ہوتا ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور آپ ثبوت میں اپنی انٹرنیشنل سازش کے ثبوت میں وہ تصویریں نکال کے لے آئے. اور مجھے اس بات کی خوشی, آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک سروے آ رہا تھا, آج ہی وہ سروے آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 65% پاکستانیوں نے اس ملک کی غیر ملکی سازش کا بالکل انہوں نے اس پہ یقین نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران کی حکومت جانے کی ذمہ دار کوئی ہے تو وہ مہنگائی ہے, وہ بیڈ گورننس ہے.
وہ مہنگائی کا وہ طوفان ہے جس کے تلے اس نے 22 کروڑ لوگوں کو دبا دیا ہے. تو میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرضہ جب 25,000 ارب سے 50,000 ارب تمہارے دور میں ہوا تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ ڈالر جب 97 سے 186 پہ سے کراس کر گیا آج، تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 120 روپے کلو تک گئی، تو یہ کون سے ملک کی سازش ہے آپ کے خلاف؟ گھی کی قیمت 120 روپے سے 500 روپے کلو تک چلی گئی، یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 90 روپے 85 روپے ہو گئی، تو یہ کس خط میں سازش میں اس کا ذکر ہے؟ کھاد کی بوری 3500 روپے سے 7,000 روپے میں ہو گئی، تو یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بدترین کارکردگی کے بعد جو 3.5 سال آپ نے عوام کا خون چوسا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ایک خط دکھا کے آپ چپ کر کے نیچے سے نکل جائیں گے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف مہنگائی کا ایک طوفان، ایک جو عوام کے دلوں میں طوفان تھا، وہ آپ کے اس ڈرامے سے ختم ہو جائے گا؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بڑا نیریٹو دے دیا ہے قوم کو، قوم آپ کی مہنگائی کو بھول جائے گی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ دن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار جب پاکستان کے عوام چینی خریدنے جائیں گے کسی دکان پر، آٹا خریدنے جائیں گے، پیٹرول ڈلوانے جائیں گے اور لائنوں میں لگیں گے، کھاد کی بوریاں خریدنے جائیں گے، جب بجلی کے بل دیں گے، جب ادویات کی اتنی لمبی لمبی قیمتیں آئیں گی، تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوئے باہر نکلیں گے. وہ کہیں گے کہ کسی اور کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہے آپ کی اصل حقیقت. اور اس کے بعد آپ نے جب چند دن اقتدار میں رہنے کے لیے آپ نے آئین کے، پاکستان کے آئین کو توڑ دیا صرف چند دن کے لیے. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا، اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا. لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی، چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جس نے جتنی بے شرمی سے آئین پر حملہ آئین پاکستان پر حملہ عمران خان نے کیا. اور صرف چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر، اور صرف اس لیے کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے. تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آئین توڑ کر آئین کا حوالہ دیتے ہیں. اور آج سپریم کورٹ میں کیس ہے آئین شکنی کا. تو میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج درخواست گزار نہ اپوزیشن ہے، درخواست گزار نہ پی ڈی ایم ہے، اور نہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے. آج سپریم کورٹ میں درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے، جس کے اوپر عمران خان نے اپنی چند دن کی حکومت بچانے کے لیے خودکش حملہ کیا ہے. اور آپ آرٹیکل 5 کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کی بات کرتے ہیں. بھائی وہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں تھی، وہ رولنگ یہ کہہ رہی تھی کہ میں آئین کو نہیں مانتا. اور پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اسپیکر آئین کے تابع ہوتا ہے، آئین اسپیکر کے تابع نہیں ہے. اور آج اگر اسپیکر کوئی غیر آئینی حکم دے، آئین کے خلاف جا کے کوئی حکم دے، تو کیا اس کو کہیں چھپنے کی اجازت ہوگی؟ اس کو کوئی امیونٹی حاصل ہوگی، یا اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر چھپا دیا جائے گا؟ اگر آج آئین کے خلاف اسپیکر کوئی حکم دیتا ہے
تو آپ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس کو اس کے اندر نہیں چھپا سکتے. وہ ایک سنگین جرم ہے, آئین میں اس کی سزا واضح ہے, وہ ہے آرٹیکل 6. تو یا تو پھر وہ اپوزیشن کے 200 ارکان غدار ہیں اور جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ 80% آف پاکستان ہے یا 85% آف پاکستان ہے, یا تو پورا 85% یا 90% آف پاکستان غدار ہے, تو یا پھر عمران خان غدار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئین میں غداری کی سزا آرٹیکل 6 ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچوں کے کھیلتے کھیلتے کوئی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا جس کو دوبارہ فکس کر دیں گے. یہاں پر پاکستان کا آئین ٹوٹا ہے, اس کی سزا پاکستان کے آئین نے اس کا تعین کر دیا ہے, اور وہ سزا اگر نہ ملی تو یہ پاکستان کے لیے, دیکھیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان, جتنی بھی عدلیہ ہے یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے, یا سیاسی جماعتیں یا کچھ بھی ہے, وہ سب آئین سے جنم لیتے ہیں. تو اس آئین کی حفاظت ہم سب اس کے کسٹوڈینز ہیں, اس آئین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ الاؤ کر دیا گیا پاکستان کے تاریخ کے اندر, اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا اور اس کی سزا متعین نہیں کی گئی, عمران خان کو آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی, تو کل کو کوئی بھی آئین کو رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں بطور پاکستانی آپ سب کی طرح بہت کنسرنڈ ہوں اس بات پر کہ یہ کوئی کھڑکی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, آئین ٹوٹا ہے. اور پھر اگر اتنا ثواب کا کام آپ کر رہے تھے, سازش کو ناکام کر رہے تھے, تو جلدی جلدی آپ نے رولنگ پڑھنے کے بعد اسد کیسر کا نام کیوں پڑھ دیا؟ ڈیپٹی اسپیکر صاحب رولنگ پڑھیں, جلدی جلدی ایسے ایسے پڑھیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اسد کیسر. یعنی کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اسد کیسر صاحب تو ویسے ہی دوڑ گئے, وہ تو آئے ہی نہیں, کیونکہ وہ اسپیکر ہیں, وہ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو, وہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا آرٹیکل 6 ہے, تو وہ تو آئے نہیں. انہوں نے تو آرام سے ڈیپٹی اسپیکر کو آگے کر دیا. ڈیپٹی اسپیکر بھی کافی ہوشیار ہیں, انہوں نے آخر میں جلدی جلدی اسد کیسر کا نام پڑھ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ نہ اسد کیسر, وہ بھی مجرم ہے, نہ ڈیپٹی اسپیکر سوری صاحب, وہ بھی مجرم ہے, لیکن سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے, جس نے وہ پرچی سوری کو لکھ کر دی تھی, جس کے ذریعے اس نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. اور آج اسپیکر یہ کہہ دے اسمبلی میں کھڑا ہو کر, یہ ڈیپٹی اسپیکر یہ کہہ دے کہ میں آئین کو نہیں مانتا, تو کیا اس بات کو تحفظ دیا جائے گا؟ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں گی؟ کیا اسپیکر اپنی رولنگ سے آئین کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اپنی ایک رولنگ سے آئین کی دھجیاں اڑا سکتا ہے؟ اور یہ معاملہ اسمبلی توڑنے کا نہیں ہے, یہ معاملہ پاکستان کے آئین توڑنے کا ہے. صدر پاکستان کو اسمبلی توڑنے کی سفارش نہیں بھیجی گئی, ان کو پاکستان کا آئین توڑنے کی سفارش بھیجی گئی ہے. اور پھر ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دن اپنی حکومت جانے کا یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ احتجاج کی کال دے دیے, کسی دن وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں عبرت کا نشان ہے یہ شخص عمران خان, ادھر کہتا تھا میرے جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئیں گے, وہ 10,000 لوگ بھی نہیں پورے پہنچے وہاں پر. اور اس کے بعد سے روز کبھی احتجاج کی کال دیتا ہے, کبھی سیلیبریشن کی کال دیتا ہے. اس دن اس نے احتجاج کی کال دی تو پورے 3 خواتین اور 5 مرد احتجاج کے لیے آئے, اور وہ احتجاج پورا کا پورا ایک پولیس موبائل وین میں پورا آ گیا, جس کو موبائل پولیس اٹھا کے لے گئی. یہ تو حال ہے. اور پھر آپ دعوے دار ہیں کہ او ہو اگلے الیکشن میں میں یہ کہہ کے جاؤں گا, اگلے الیکشن میں میں وہ کہہ کے جاؤں گا. بات یہ کہ اگلے الیکشن میں آپ بطور غدار آئین توڑنے والے کا چہرہ لے کر جائیں گے, اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن آپ کو بخشے گی نہیں. اگر آپ کو سزا نہ ملی تو یہ سزا آپ کو پھر پاکستان کے عوام دیں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ مہنگائی کے, لاقانونیت کے, بیڈ گورننس کے قیامت ان کو اوپر ٹوٹی ہوئی ہے. دوسرا وہ آپ کو پاکستان کے غدار کے طور پہ, ایک آئین توڑنے والے شخص کے طور پہ یاد رکھیں گے. اور یہ آئین توڑنے کا جو آپ نے اپنے ماتھے پہ لیبل لگوایا ہے نا, پہلے نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا لیبل آپ پر لگ چکا تھا. آپ کی پوری زندگی عبارت ہے سازشوں سے,
آپ کہتے ہیں میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا. آخری بال تک مقابلہ کرنے والے کی میں اگر آئینے میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں تو آخری بال پہ تک مقابلہ کرنے والی کی اصل شکل یہ ہے کہ جب اپنے ہی لوگ بھاگ گئے اور اپوزیشن لے کر آئی تحریک عدم اعتماد نیشنل اسمبلی میں تو وہاں سے بھاگ گیا, اسمبلی توڑ دی, گرفتاری کے ڈر سے بھاگ گیا. اور جب پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکا تو اس کا اجلاس ہی نہیں بلا رہا, ووٹنگ ہی نہیں کروا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکٹس اٹھا کر بھاگ گیا ہے. یہ وکٹس اٹھا کر نہیں بھاگا, یہ میچ میدان چھوڑ کے بھاگا ہے اور دم دبا کے بھاگا ہے. اور پھر آج آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آپ ڈھٹائی سے وزیر اعظم کے آفس پہ براجمان ہیں. ڈھٹائی سے آپ پی ٹی وی کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں. روز پی ٹی وی کے ٹیکس پیئر کے پیسے, عوام کی خون پسینے کی کمائی سے آپ روز ٹی وی پہ آ کر گھنٹوں عوام کا سر کھاتے ہیں. اب تو ٹی وی نے بھی آپ کو دکھانا چھوڑ دیا, میڈیا نے بھی دکھانا چھوڑ دیا. بھئی اتنے جھوٹ کون سن سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن جو اسٹیٹ کی امانت ہے, جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے, غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے, آپ کو کس نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا؟ آپ کو کس نے ہیلی کاپٹرز کو وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے, اپنی حکومت ختم ہوتے ہوئے, کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ وہ ہیلی کاپٹرز استعمال کریں, وہ گاڑیاں استعمال کریں, وہ آفس کو استعمال کریں اور اپنی سیاست کو چمکائیں وہاں بیٹھ کر اسٹیٹ کے ریسورسز کے اوپر؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا, ایک ایک پائی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور جس طرح راتوں رات آپ نے فرا کو, جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے, میک نو مسٹیک, فرا کچھ نہیں ہے. فرا بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے, فرا چیف منسٹر پنجاب تھی اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے ہیں. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں, میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں, لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے. ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. الیکشن سے تو تم بھاگو, جب میدان میں اترے گا اسٹیٹ سیکیورٹی کے بغیر تو اس کو لگے گا پتا کہ لوگ کس طرح انڈے ٹماٹروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. ابھی تو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے, نکلو ذرا. تو ہم تو یہ الیکشن مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پبلک سپورٹ, اس کا ووٹ بینک بالکل نہ صرف انٹیکٹ ہے, لیکن اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے ووٹ بینک میں پچھلے کئی سالوں میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے, لیکن پاکستان کے آئین کا پہلے فیصلہ ہو جانے کے بعد. پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا, پاکستان کے آئین توڑنے والے کا فیصلہ ہوگا, پھر ہم الیکشن میں جائیں گے, اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور الیکشن میں عمران خان جیسے غدار کو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی شکست دیں گے. اور یہ جو راتوں رات برقع پہن کے آپ نے فرا کو فرار کرایا ہے پولیس کے حصار میں, وہ تصویریں تو آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, میں نے بھی دیکھی. وہ جو 3-3 کروڑ کا اینیمل سکن کا بیگ آپ نے پکڑا ہوا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے سارے تانے بانے, کوئی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ, کوئی تبدیلی, کوئی اپوائنٹمنٹ یا تو جادو ٹونے سے ہوتی تھی اور یا فرا کو پیسے کروڑوں روپیہ رشوت دے کے ہوتی تھی. کوئی ایس ایچ او پنجاب میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا فرا کو رشوت دیے بغیر. اور اگر اتنی وہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے تو راتوں رات کیوں فرار ہو گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL پہ ڈالیں. اور فرا کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے جن کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, تو تم ان لوگوں کے لیے انٹرپول جیسی سہولت موجود ہے. تم بھاگ نہیں سکتے اب, اور تمہارے پیچھے کون تھا, تمہارے آگے کون تھا, تم کس کی فرنٹ پرسن تھی, سب آئے گا سامنے. اور جس طرح سے پورے پنجاب میں نام کو کوئی سڑک نہیں بنی, لیکن آپ فرا کا گاؤں دیکھیں, وہاں سڑکیں بھی بنی ہیں, وہاں ہر چیز ہوئی ہے. عثمان بزدار صاحب نے اگر کسی جگہ کام کرایا ہے تو وہ فرا کا گاؤں ہے. کیوں؟ وہ اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی. سب بنی گالا میں عمران خان صاحب کے کتوں کے ساتھ ان کی تصویریں آ رہی ہیں.
اور آج میں ابھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک کوئی ذکر تھا کہ جی ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فرح یہ کر رہی ہے. یہ ماننے میں بات آ سکتی؟ اور آپ میں تو حیران ہو گئی, کل ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جو بزدار نے کیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز, یہ کرپشن نہیں ہوتی. اگر کروڑوں روپیہ رشوت دے کر پوسٹنگ ٹرانسفرز کرپشن نہیں ہوتی تو کرپشن کیا ہوتی ہے؟ اقامے کو کرپشن کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی سب قوم کے سامنے آئیں گی اور آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سب قوم کے سامنے آئے گا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب ہم آپ سے لے کے رہیں گے, آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. جی مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پنجاب میں ہو رہا ہے, خان صاحب آج پہنچے ہیں یہاں پر, تو آج ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی 6 کے بجائے 16 کو کر دیا گیا ہے. یہی پرویز علی آپ لوگ کے کینڈیڈیٹ تھے اور پھر پرویز علی نے کہا کہ مریم صاحبہ کو میں اچھا نہیں لگا جس کی وجہ سے مجھے وزارت اعلیٰ سے جو ہے اپنے مندرجہ پوزیشن ہٹا دیا. اس پر کیا کہیں گی, اور جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کہیں گی؟ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی 15 سے 20 لوگوں کی رکنیت بھی معطل کی جا رہی ہے. آج میں نے سنا ہے گورنر ہاؤس میں کوئی اجلاس تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کے 54 یا 55 اراکین نہیں شریک ہوئے, نہیں تھے وہاں پر. تو اور اتنے وہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ روزے میں پانی مانگ رہے تھے. تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے لوگ پورے ہیں تو فاؤل پلے کیوں کرتے ہیں؟ آئیں نا ذرا سامنے آئیں, پرویز الہی صاحب بھی آ جائیں, حمزہ شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں, ووٹنگ کروا لیں. پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر اتنے دن اجلاس کیوں آگے کر دیا؟ پھر گورنرز کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ تو میں تو یہ بڑا سمپل سا کویسچن ہے بھائی. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس حق کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا پچھلے 2-4 ماہ میں 6 ماہ میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں, کیا اس معاملے پر اب بھی وہی سٹیٹس ہے کہ آپ کا اعتماد اسی طرح بحال ہے؟ دیکھیں یہ جب آپ نے بات کی کہ اپنی پوزیشن واضح کریں, میرا خیال ہے کہ مور اور لیس پوزیشن تو واضح ہو چکی ہے. آج رائٹرز کا میں پڑھ رہی تھی ان کا جو آرٹیکل ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی سازش کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو, انہوں نے کوٹ تو نہیں کسی کو کیا ہوا لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی شواہد نہیں ملے. بھئی کوئی بات جب تھی نہیں تو شواہد کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ تو چیز ایمپلی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ نہ کوئی خط تھا نہ کوئی سازش تھی. تو یہ سچ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آ کے یہ بتانا چاہیے کہ سچ کیا ہے. میں یہ بتائیے گا کہ جو آپ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اراکین کو توڑنے میں لگی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا یہ بالکل اہلی اور جمہوری ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو یہ پھر فرما دیجیے گا کہ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے. کیا آپ سب اس امام میں سب ننگے ہیں, اور کوئی اس ایسی کوئی تجویز بھی ہے آپ کے پاس جو اس لعنت سے چھٹکارا دلا سکے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ کہ جب ہماری حکومت تھی اور ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پاکستان کے عوام پہ کوئی مصیبت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے. پاکستان کے عوام چاہے وہ ریڑھی والا ہو یا وہ مزدور ہو یا وہ دہقان ہو, لوگ 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنے آرام سے سویا کرتے تھے اور لوگوں کو روٹی میسر تھی. ان کے اوپر یہ نااہلی, نالائکی اور لوڈ شیڈنگ کا اور اس طرح سے آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں ان کی زندگی عذاب نہیں ہوئی تھی. آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس سے فرق یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو اس نااہلی, نالائکی سے نجات دلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر بھی اس کو نکالنا بہرحال ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج روسی وزارت خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ اور یورپ نے عمران خان کو دورہ روس کرنے سے منع کیا, اس کی سزا دی جا رہی ہے. عمران خان کو اچانک ان کے خلاف لے کے عدم اعتماد جمع کر دیا, اسٹیٹمنٹ ہے یہ. کیا آپ سمجھتے ہیں روس کو پاکستان کے معاملہ پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ اور دوسرا میرے ایک ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے اس سے قبل جہانگیر ترین اور علیم خان کی کرپشن عیان کی تھی, آج آپ فرح خان کی کرپشن عیان کر لی. کیا اقتدار کے لیے جس طرح علیم خان کو قبول کر لیا گیا, جہانگیر ترین کو قبول کر لیا گیا, وقت آنے پر فرح خان کو بھی نولی قبول کر لے گی؟
देखें जो जहाँ तक अलीम खान साहब की बात है और जहांगीर तरीन साहब की बात है, तो वो अपनी बात का जवाब वो दे भी रहे हैं और ख़ुद दे भी देंगे। बात यह है कि जो दूसरा सवाल आपने किया, खारजा की तरफ स्टेटमेंट है कि ये इमरान खान के खिलाफ पूरा कार्रवाई की जा रही है, अमेरिका की जानिब से अचानक जमा कराई गई है, ठेकेदार में तमाम उनको रोका गया था, तो दौरा सुना। देखिए, मैं सियासी मकासमत में आकर मैं कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिससे पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात सफारती ख़राब हो। मेरे लिए बात करनी इस वक्त बहुत आसान है, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक अवाम का नुमाइंदा होने के नाते मुझे एहतियात से काम लेनी चाहिए। मैं इमरान खान नहीं हूँ जो मैं मुंह खोलूँ तो जब भी मुंह खोलूँ तो झूठ बोलूँ, और पाकिस्तान अपना जो सियासी बदला है वो मुल्क से लूँ, ये मैं नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को जो मुतल्लिका इदारे हैं वो देखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए कि एनएससी ने जो इलामिया जारी किया गया था, अभी तक उसका कोई उन्होंने तरदीद जारी नहीं की, कोई अपना बयान जारी नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि अब भी अंपायर न्यूट्रल है या फिर अंपायर? मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। बहुत तरदीदें आ चुकी हैं और इनडायरेक्ट तो बहुत आ चुकी है, डायरेक्ट भी आ जानी चाहिए। ठीक है जी। ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, लेकिन अगर फैसला आ जाता है कि इलेक्शन होंगे, तो उस सूरत में आप लोगों का क्या लाया अमल होगा? देखिए, इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है कि ये सियासी जमातों का फैसला होना चाहिए। ये सुप्रीम में जिस चीज़ पर दरख्वास्त दायर की गई है वो इस बेसिस पे की गई है कि जो आर्टिकल 5 अप्लाई है, जिसके वजह से आपने जिसको रॉन्गली अप्लाई करके आपने तहरीक अदम एतमाद डिसमिस कर दी है, वो आर्टिकल अप्लाई होता नहीं। वो आर्टिकल ये है, आपने कहा कि साजिश हुई है, तो उस साजिश के नतीजे में क्योंकि ये अदम एतमाद आई है तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई वो साजिश तो इस्टेब्लिश ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि साजिश हुई है, तो वो तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के लिए नहीं गए हम कि हमें इलेक्शंस चाहिए या नहीं। इलेक्शंस तो होने हैं इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल होंगे इलेक्शंस। हम तो जा ही इलेक्शंस की तरफ रहे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बिल्कुल क्लियर है। जी, आखिरी सवाल। हुक्म दे देती है कि आप इलेक्शन करें, इलेक्शन में आए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ इलेक्शन लड़ेगी कि अलग अलग? देखिए, ये मैं फिर ये बात अभी मैंने इसका जवाब दे दिया है। और पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट एंटिटी है, मुस्लिम लीग नून एक डिफरेंट एंटिटी है। जाहिर है जब कौमी मकासद होते हैं उसमें सब पार्टीज को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होना चाहिए। जब इलेक्शन लड़ने हम जाएंगे तो हम हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पहचान है। इमरान खान साहब की तरफ से अदम इत्मीनान जी, इमरान खान खत सामने ले आते हैं फिर उसी कंटेंट पे जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं और आपने उनको चैलेंज भी किया है, तो भाई अगर आखिरी बात ये है कि खत अगर होता तो सामने आ जाता, और सबसे ज्यादा वो खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता। जी, जी, इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह ऐलाना किए जा रहे हैं, आवाम को कहा जा रहा है निकले भाई निकले, घेराव करें, एमएनएस का एमपीएस का घेराव करें। और अब खास तौर पर गुज़िश्ता 2 रोज कबल भी हमने बल्कि 2 रोज से देखा लंदन में जिस तरह आपके वाले साहब के ऑफिस के बाहर जो कुछ हुआ, क्या देख रही है अदम बर्दाश्त और ये तमाम जो मामला है किस तरफ जाएगा? और आपकी पार्टी जो है वो आप लोगों की तरफ देख रही है कि हमें कोई हुक्म मिलेगा, क्या देख रहे हैं इस चीज पर? देखिए, इमरान खान एक बुली है और बुलीज की ये आई थिंक उनकी साइकोलॉजी होती है कि जब वो कॉर्नर होते हैं तो वो ये करते हैं। तो मैं ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि अपने 2-3 गुंडे भेज के तुम अगर लोगों के घरों तक पहुंचोगे तो ये जो तुम्हारी सिक्योरिटी, स्टेट की, टैक्स पेयर की सिक्योरिटी तुम वजीर आजम ना होते हुए आज एंजॉय कर रहे हो, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बगैर जब तुम आओगे तो फिर तुम्हें जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। और मैं और अगर नवाज शरीफ साहब आज सिर्फ लाहौर में ये कह दें कि इमरान खान के हमले का जवाब दो तो क्या होगा? लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम वायलेंस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन तो पहले से नून लीग चाहती है, अब अगर इलेक्शन की जानिब जाते हैं तो क्या अलीम खान साहब को नून लीग टिकट देगी?
یہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا.